ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی وہ قابل مذمت ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے، درود پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن جو عناصر، جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کو سنائی نہیں دیا. تو یہ پرابلم ہے اور یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہے. میں اب جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے تمام لوگوں سے مومن ہونے کا یا مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو آپ انجینئر کو کافر اور قادیانی سمجھ لیں، گستاخ بھی سمجھ لیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. میں یہ سمجھا. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. ڈاکٹر احمد نصیر. ناظرین کرام، ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سب کا قدردان ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ تمام ہی لوگوں نے ہمارے گزشتہ ولاگ کو بہت پسند کیا، جو ہم نے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق بیان کیے جو اب سے پہلے منظر عام پر تھے، لیکن اس پر بات کم کی جا رہی تھی کیونکہ کچھ پولیس والے گھیرے میں آئے ہوئے تھے تحریک لبیک پاکستان کے اشاق کے. تو ہم نے اس پر بات کی جس طرح سے وہ اشاق رسول نام نہاد تحریک لبیک پاکستان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے اور وہ نعرے لگوا رہے تھے زبردستی ہمارے پولیس اہلکاروں سے، جبکہ وہ بھی مسلمان لیکن زبردستی کی جا رہی تھی. بہرحال یہ ولاگ آپ نے بہت پسند کیا. ناظرین کرام، آج دو اپڈیٹس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اور دوسرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے. تو میں سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ حکومت پاکستان تحریک لبیک پر مکمل طور پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے وفاق سے رابطہ کیا تھا اور ابھی اس پر غور و خوض جاری ہے اور آنے والے دنوں میں آپ تک یہ خبر مبینہ طور پر پہنچ سکتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد ہو چکی ہے مکمل طور پر. سنی تحریک اس پر گاہے گاہے بات بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو تجاویز بھی پیش کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت اور فضل کے معاملات فرمائے. دیکھیں ناظرین کرام، اول روز سے ہم ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، ہم غلط کام کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کے غلط نتائج پر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جو بات حق پر ہو لیکن ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں یا اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں. ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا. ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کی، لیکن تحریک لبیک پاکستان میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے سوا کسی کو بھی مسلمان نہیں تصور کرتے، ہم ان کے خلاف ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. اور جس طرح سے ہمارے پولیس اہلکاروں کو تحریک لبیک کے نام نہاد اشاق نے گھیرا ہوا تھا، گھیرے میں لیا ہوا تھا اور زبردستی ان سے نعرے بازی کروا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے زبردستی کہ بھائی پڑھو تم بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ میں چلتی ہوئی ویڈیو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تو یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اسلام اور دین زبردستی کا مذہب نہیں ہے. بہرحال جو آج آپ سے اپڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں، بہت سارے لوگ یہ ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ حکومت نے، گورنمنٹ نے مساجد کو سیل کر دیا. تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی مساجد ہیں ان کو سیل کر دیا گیا، مساجد کو بند کر دیا گیا. اور بہت سارے نام نہاد لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھروں کو بند کرنا شروع کر دیا اس حکومت نے. اللہ کے گھر تو کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان تمام لوگوں سے بڑی عاجزی اور انکساری سے ایک سوال ان کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے گھروں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، تو اللہ کے گھر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت آنریبل گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے ان مساجد کو بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جو اللہ کا گھر ہیں، بلکہ ایسے ممبروں پر پابندی لگانے کا سوچ لیا کہ جن ممبروں پر بیٹھ کر لوگ اپنے سوا کسی کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتے.
جن ممبروں کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور لوگ ممبروں پر بیٹھ کر، جو ممبر اسلام ہے جس کو نسبت ممبر رسول سے ہے، اس ممبر پر بیٹھ کر لوگ ریاست پاکستان کو بھلا برا بول رہے ہیں، اس ممبر پر بیٹھ کر لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے بارے میں ایسے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو سننے کے لائق نہیں ہیں۔ حکومت پنجاب نے کسی مسجد پر پابندی نہیں لگائی، کسی مسجد کو سیل نہیں کیا، بلکہ ایسے شرک پسند عناصر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کہ جن کی وجہ سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے پاکستان کا امن تباہ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے سکون برباد ہو رہا ہے ملک پاکستان کا۔ ناظرین کرام، تو کسی قسم کی کوئی مسجد کو بند کرنے کا نہیں سوچ رکھا، کسی قسم کی کوئی مسجد کو تالا نہیں لگایا ہوا، کسی قسم کی کوئی مسجد کو سیل نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے جو لوگ مساجد کا غلط استعمال کر کے، ممبر اسلام کا غلط استعمال کر کے معاذ اللہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، اپنے سوا سب کو کافر کہتے ہیں، صرف اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ بقول جون ایلیا کہ مسجد یا تو شیعہ ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے یا اہل حدیث ہوتی ہے یا دیوبندی ہوتی ہے، میں نے کوئی مسجد آج تک مسلمان نہیں دیکھی۔ تو بھائی آپ مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کے گھر کو معاذ اللہ بند کر رہی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ اس مسجد کو اللہ کا گھر تصور کرتے ہیں جس مسجد میں بیٹھ کر آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کو معاذ اللہ مغلظات بک رہے ہیں، آپ اس کو اللہ کا گھر تصور کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے گھر میں ایسے کام کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کا گھر تصور نہیں کرتے، آپ اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتے ہیں، آپ اپنے مسلک کی ذاتی ملکیت تصور کرتے ہیں، اللہ کا گھر تو تصور کر نہیں رہے آپ۔ تو حکومت پاکستان نے کسی مسجد کو بند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے گھر کو مزید پاک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی چھانٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا جو لوگ مساجد کا اللہ معاف کرے غلط استعمال کر کے ممبروں پر بیٹھ کر گالم گلوچ کرتے ہیں، اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں، خود کو بس مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سب ان کی نظر میں کافر ہیں اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جانے کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو حکومت پاکستان نے اس وقت جو انیشیٹو لیا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں امن پھیلایا جائے، یہاں امن کی بات ہو، فرقہ وارث کا جڑ سے خاتمہ ہو اور محبت، خلوص، ادب، احترام کے دائرے میں رہ کر تمام لوگ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں، نہ کہ فرقہ وارث کی جنگ میں اتنا آگے بڑھ جائیں قتل و غارت گری شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک اور بات بتائیے، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور شکایت بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف خبر نہ دیا کریں، ذرا سا بے لاگ تجزیہ بھی پیش کیا کریں۔ تو میں نے کوشش تو کی تھی کہ میں بس خبر ہی شیئر کیا کروں، لیکن اب میں اس پر بھی ذرا اپنی توازمائی کروں گا کہ میں بے لاگ تجزیہ بھی کسی نہ کسی خبر پہ دیا کروں۔ تو یہ میرا بے لاگ تجزیہ ہے، غیر جانبدار ہو کر بطور پاکستان کا شہری اور ایک جرنلسٹ کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اہل سنت کا شخص اہل حدیث کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی اہل حدیث اہل سنت کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی اہل سنت اہل تشیع کی امام بارگاہ میں یا اہل تشیع کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، جبکہ وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کوئی سنی وہابی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی وہابی سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی وہابی دیوبندی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی دیوبندی سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ جس مسجد کو اللہ کا گھر تصور کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں تو کوئی بھی آ جا سکتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے کی تو کسی کو بھی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ صرف آپ ہی کے مسلک کا شخص مسجد میں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا گھر تو نہ ہوا، کیونکہ اللہ تو سبھی سے محبت کرتا ہے، اللہ تو مسلک اور فرقہ نہیں دیکھتا، یہ تو ہم نے بنا لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان، آنریبل گورنمنٹ نے کسی مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے بند نہیں کیا، بلکہ ایسے فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز عناصر پر پابندی لگانے کا سوچا جو مسجد کا غلط استعمال کر کے ممبر اسلام، ممبر رسول پر بیٹھ کر ریاست کو گالیاں بک رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، مغلظات بک رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور اپنے سوا باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی۔ ناظرین کرام، دوسری خبر میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لے کر۔ رات ایک پروگرام تھا جیو نیوز پر، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ایک کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اعجاز سید صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنا بے لاگ تجزیہ پیش کیا اور انہوں نے اس پروگرام میں اپنا بے لاگ تجزیہ پیش کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر اسلامی نظریاتی کونسل پر سوال اٹھا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، اعجاز سید صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل پر سوال اٹھا دیا ہے
اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھئی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ذرا سا کلپ دکھا رہا ہوں، ذرا کلپ دیکھ لیجیے۔ ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی وہ قابل مذمت ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامک اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے، درود پڑھ کے ختم کرتے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن جو عناصر، جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے کلپ دیکھ لیا کہ جو شخص اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی درود پاک اور درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت، ذات مطہر، ذات اطہر، ذات طیب، ذات طاہر، ذات احمد پر بھیج رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ذات اطہر، ذات مطہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و علیہم السلام، ان تمام پر درود و سلام بھیجتا ہے، اپنے سیشن کے آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی۔ اس شخص کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعجاز سعید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے سن لیا، کیونکہ میرا کام ہے کہ بطور صحافی آپ تک حقائق پہنچاؤں، میں کوٹ کر رہا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں میں ایک سوال ضرور کروں گا، چونکہ انہوں نے تو سوال اٹھا دیا ہے، لیکن یہاں میں ایک سوال ضرور کروں گا آپ تمام سننے والوں سے، بالخصوص وہ لوگ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالفین ہیں، ان کی خدمت میں یہ سوال بہت ادب سے کر رہا ہوں کہ جو بھی انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں کہیں نہ کہیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، آپ تمام کی نظر میں وہ شخص یا تو ایتھیسٹ ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، ملحد ہے، یا وہ رافضی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ قادیانی ہے، جو انجینئر کے حق میں بات کرتا آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جو انجینئر کے مخالفین ہیں، یعنی انجینئر کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں، وہی بس خود کو صحیح سچا پکا مسلمان گردانتے ہیں، اور وہی خود کو سچا پکا مومن سمجھتے ہیں۔ جو بھی انجینئر کے مخالفین ہیں، جو انجینئر کے حق میں بات نہیں کرتے اور جو انجینئر کے خلاف بات کرتے ہیں، وہی سب سچے پکے مومن ہیں، وہی سب سچے پکے مسلمان ہیں۔ اور جو بھی انجینئر صاحب کے حق میں کہیں نہ کہیں کوئی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ ملحد ہے، وہ رافضی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ سیکولر ہے، وہ قادیانی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ لبرل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا بطور صحافی کہ جب کسی وکیل کو میں نے انجینئر کے حق میں بات کرتے دیکھا، جب کسی صحافی کو انجینئر کے حق میں بات کرتے دیکھا، جب کسی عالم دین کو انجینئر کے حق میں بات کرتے دیکھا، جب کسی ذاتی طور پر کسی شخصیت کو انجینئر کے حق میں بات کرتے دیکھا، تو بہت سارے لوگ آئے کمنٹس میں یہ لکھا کہ بھائی یہ رافضی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ ملحد ہے، یہ لبرل ہے، یہ سیکولر ہے، کیونکہ انجینئر نے ان سب کے لیے ہی کام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب جو انجینئر کے خلاف بات کرے گا بس وہی مسلمان ہے، جو انجینئر کو کافر، قادیانی، اللہ معاف کرے سمجھے گا بس وہی مسلمان ہے۔ وہ کہ اسلام میں، دین میں یہ نہیں ہے، دین میں تو اندر جھانک نہیں سکتا انسان کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی زبان سے یہ کہہ دے میں مسلمان ہوں، میں پکا سچا مومن ہوں، تو واجب ہے سننے والوں پر اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ تسلیم کیا جائے۔ دل میں کیسے جھانک کر دیکھ سکتے ہیں؟ جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت توحید پر ایمان رکھتا ہو، جو اسلام کے 5 ارکان پر ایمان رکھتا ہو، مانتا ہو، جو آل رسول کا عاشق ہو، جو اصحابہ کرام کا ذکر کرتا ہو، ان کا عاشق ہو، وہ زبان سے یہ اقرار کر رہا ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، بس ہمارا کام ہے کہ تسلیم کریں، نہ کہ دل میں جھانکنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم دل میں جھانک نہیں سکتے، لیکن یہاں جھانکا جاتا ہے، یہاں دل میں جھانکا جاتا ہے۔ تو بطور صحافی یہ میرا کام ہے کہ آپ تک حقائق پہنچاؤں۔ اعجاز سعید صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنا ایک تجزیہ پیش کیا، اور میں بھی ان کی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں کہ یہاں پر جو بھی انجینئر کے خلاف ہے بس وہی بعد النظر میں پکا سچا مومن ہے، اور جو انجینئر کے حق میں بات کر رہا ہے بھلے وہ عالم دین ہی ہو، یہ سمجھیے، بھلے وہ عالم دین ہی ہو، وہ عالم دین نہیں ہے بلکہ بعد النظر میں وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، وہ قادیانی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ لبرل ہے، وہ سیکولر ہے، وہ رافضی ہے بعد النظر میں۔ اور میں نے بہت سارے علماء کرام کو دیکھا کہ وہ انجینئر کے خلاف ہیں، انجینئر کو گستاخ ڈکلیئر کر چکے ہیں،
لیکن جب انہی کے طبقے میں سے کوئی عالم دین اٹھ کر انجینئر کے حق میں ذرا سی بات کرتا ہے تو علماء کرام کی نظر میں وہی عالم دین جو کہ انہی کا عالم دین ہے وہ ان کی نظر میں ایتھیس ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، رافضی ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، لبرل ہو جاتا ہے، سیکولر ہو جاتا ہے. یہ معیار ہے. تو میں اب جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے تمام لوگوں سے مومن ہونے کا یا مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو آپ انجینئر کو کافر اور قادیانی سمجھ لیں، گستاخ بھی سمجھ لیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. میں یہ سمجھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اپنا کرم، فضل اور رحم فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، اور ہماری جو حکومت پاکستان ہے وہ بہترین اقدامات اس وقت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں امن آئے، پاکستان میں سلامتی آئے اور پاکستان میں سکون کی فضا پیدا ہو. بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کے لیے بھی بالخصوص دعا کرتے رہیے گا. اسی کے ساتھ میزبان ڈاکٹر احمد نذیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اس ویڈیو کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہوگی تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.